السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لگاتار ہمارا یہ ہر اتوار کا اجتماع دل کی بیماری اور اس کا علاج پر گفتگو جاری ہے، کیونکہ جہاں اسلام ہمیں ظاہری طور پر پاکیزگی صفائی کو حکم دیتا ہے، وہیں پر اسلام میں باطنی کی صفائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ ظاہری گندگی نجاست کی کئی قسمیں بن جاتی ہے، وہ ظاہری جو گندگی ہوتی ہے وہ پانی سے صاف ہوتی ہے، اور باطن کی گندگی اس کی طہارت صرف توبہ ہے۔ توبہ سے بندہ کے باطن صاف ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں طریقت یعنی تصوف کی پہلی سیڑھی سچی توبہ ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے پھر اس کو آگے کے مرحلے کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا باطن کی جس طرح ظاہری بیماریاں ہوتی ہے، اس طرح باطن کے بھی بیماریاں ہوتے ہیں۔ ظاہری بیماری نزلہ، بخار وغیرہ، اس کے علاج کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور وہ جو دوا دیتا ہے وہ دوا بغیر سوچے سمجھے، بغیر شک شبہ کیے اس دوا کو ہم استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ڈاکٹر جو دوا دے رہا ہے اسی سے ہماری ظاہری بیماری ختم ہوگی۔ تو جس طرح ظاہری بیماری کے لیے ڈاکٹر ہے، اسی طرح باطنی بیماری، اور باطنی بیماری حسد، باطن کی بیماری لالچ، باطن کی بیماری چغلخوری کی عادت، باطن کی بیماری غیبت کی عادت، باطن کی بیماری ریاکاری، اس کی کئی قسمیں بن جاتی ہے۔ تو جس طرح ظاہری بیماری کے لیے ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح باطن کی بیماری کے لیے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ظاہری بیماری کے ڈاکٹر آپ کو گولی دوا دے کر علاج کرتے ہیں، لیکن جو باطن کی بیماری کا علاج، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، جن کو مرشد کامل بھی کہا جاتا ہے، جو تمہارے دلوں کو صاف بھی کرتے ہیں، اور وہ ذریعے بتاتے ہیں جن ذریعوں سے باطن صاف ہوتا ہے۔ باطن کا صاف ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ لگاتار میں آپ لوگ کے سامنے بیان کر چکا ہوں یہ حدیث مبارکہ کے تحت، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو تم صحیح، وہ غلط تو تم غلط، اور فرمایا گیا تھا وہ دل ہے، اور دل سارے جسم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اصل دل ہی میں جو ہے
معرفت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ دل اگر زندہ ہو گیا، دل اگر پاک و ستھرا ہو جائے تو پھر بندے کو جو ہے فرشتے بھی نظر آتے ہیں، پھر بندے کو عرش معلیٰ بھی نظر آتا ہے۔ لیکن دل ہی اگر مردہ ہو جائے تو دل ہی اگر پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے، دل میں کیفیت بھی ہوتی ہے، وہ کبھی نرم پڑتا ہے کبھی سخت ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور دل کی نرمی نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دل جو سخت والا دل ہو، جس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو کہا کہ یہ اس کا دل پہاڑ سے بھی زیادہ، اس کی مثال دے کر کہا کہ چٹان پہاڑ جیسا مضبوط ہوتا ہے، اس کا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے۔ اور جس کا دل سخت ہو جائے تو پھر ابدنا دونوں جہان میں رسوا اور ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ہماری یہ تعلیم تصوف کی، تربیت کی، اسی گفتگو پر چل رہی تھی کہ جس طرح ظاہری بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا کوئی شرک یا حرام نہیں ہے، اسی طرح باطن کی بیماری کے علاج کے لیے اولیاء اللہ کے پاس، مرشد کے پاس جانا کوئی شرک اور حرام نہیں ہے۔ حقیقی طور پر شفا دینے والا اللہ ہی ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر ایسے الفاظ سے مت بولو کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اب آپ ہی کر ہمارے بھائی کی جان بچا لیجیے، ماں کی جان بچا لیجیے، باپ کی جان بچا لیجیے، ایسے الفاظ بولنا بھی بزرگان دین نے اور علماء نے منع فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہنا کہ جان بچا لیجیے، دیکھ لیجیے، بلکہ ان سے یہ کہنا کہ آپ کوشش کریے، جان دینا جان لینا یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو بھی ایسے الفاظ بولے جس میں اللہ کی توحید اور اللہ کی محبت ظاہر ہو رہی ہو، اللہ پر یقین ظاہر ہو رہا ہو، تو ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ذریعوں کو لینا یہ ابتدائی دور سے تھا، وسیلہ لینا، اور وسیلے کا ایک ایسا لفظ تھا وسیلہ، ذریعہ، جس کو آج بدعقیدہ وہابی حرام کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھا ہے، شرک بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو ذریعہ مت بنو، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن اب سن کر حیران ہو جائیں گے، شروع سے، ابتدا سے اسلام، اگر پچھلے انبیاء علیہ السلام کے دور کو بھی اگر ہم پڑھیں گے تو شروع سے ایک چیز پر کبھی کسی نے گفتگو نہیں کی تھی، اس کا انکار نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ سورج ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور سورج کا انکار کرنے والے کو ہم بے وقوف سمجھیں گے، کیا سمجھتے؟ تو جس طرح سورج کا آپ انکار نہیں کر سکتے، تو پہلے ہی دور سے کوئی بھی وسیلے کا انکار نہیں کرتا تھا۔ یعنی وسیلہ ایک ایسی چیز تھی جس کا انکار کرنا، نہ عقل بھی اس بات کو مانتی تھی، نہ عشق بھی اس بات کو مانتا تھا۔ تو لہذا وسیلے پر کبھی بھی بات نہیں کی گئی، سب یہ کہتے تھے وسیلہ جائز ہے۔ لیکن آج 150 سال پہلے جب یہ فرقہ پیدا ہوا عبد الوہاب نجدی کے ذریعے، بدعقیدہ وہابیوں کے ذریعے، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو شک اور شبہ میں ڈال دیا اور کہا کہ وسیلہ لینا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، چلیے میں ابتدائی بات نہیں کرتا، اسلام آ کر 1400 سال ہو گیا، 1400 سال میں کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام آئے اور چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، چلے گئے سے مطلب ظاہری طور پر چلے گئے، لیکن آج بھی خبروں میں زندہ ہے۔ تو کتنے صحابہ کرام کے بعد بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ ہیں جن کے علم کا چرچا آج تک ان کی کتابوں کے ذریعے سے مسلمان دین سیکھ رہا ہے، ایسے بھی علماء ہیں۔
تو ہم ان وہابیوں سے کہتے ہیں جب ان لوگوں نے وسیلے کو جائز رکھا، آج کیسے وہ حرام ہو سکتا ہے؟ آج وہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ ذرا بیٹھے تو وسیلے پر بھی کچھ چند باتیں ایک نسبت والے کو معلوم رکھنا ضروری ہے، اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا حرام اور ناجائز کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلے مسلمانوں کو اس بارے میں نہیں معلوم تھا؟ پچھلے مسلمان کیا اس بارے میں نہیں؟ اگر وسیلے کو ان کی وہابیوں کے کہنے کے مطابق معاذ اللہ وسیلے کو عقلی طور پر ایک بات بتاؤں گا، غور سے سنیں۔ اگر وسیلے کو جائز بھی مان لیا، ناجائز مان لیا جائے، میرے بچوں کو بار بار اٹھو رکھو بولو، بیٹھ جاؤ بیٹا، اگر جانا ہے تو چلے جاؤ، باہر کھیلو، اندر رکھو۔ وسیلہ اگر ان کے کہنے کے مطابق، وہابیوں کے کہنے کے مطابق حرام مان لیا جائے تو پھر 1300 سال تک جو مسلمان تھے اس سب معاذ اللہ حرام کام کر رہے تھے، اس سب کے سب پر فتویٰ لگ جائے گا پچھلے جتنے مسلمان گزرے، کیونکہ پچھلے 1300 سال کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، کسی نے بھی وسیلے کو حرام یا شرک نہیں کہا۔ تو آج یہ کیسے حرام ہو جاتا ہے؟ تو خیر وسیلہ ایک ایسی چیز تھی جو ہر دور میں، جیسا کہ دیکھیں دنیا بنی ابتدائی دور میں ہی سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے اور 300 سال کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی، جن سے اللہ راضی ہوا، وہ دعا ہی تھی کہ اللہ تیرے محبوب محمد رسول اللہ کے وسیلے سے میری دعا قبول کر۔ ابھی آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی انسان دنیا میں آیا نہیں تھا، لیکن وسیلہ تھا، وسیلے کو لیا جا رہا تھا۔ بخاری شریف، مسلم شریف، تمام کتب احادیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ لے کر دعا مانگا ہے۔ ہاں کئی واقعات ہیں۔ تو خیر وسیلہ کوئی حرام و شرک نہیں۔ اسی طرح مرشد کے وسیلے سے، اولیاء اکرام کے وسیلے سے دل نرم پڑتا ہے اور دل کی بیماریاں معلوم بھی ہوتی ہے، پھر وہ مرشد ہی اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ تو دل کا سنورنا خود کا سنورنا ہے، دل سنور جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دل میں اگر یقین کی دولت دل کو مل جائے تو پھر بندہ کے اندر سے بے صبری ختم ہو جاتی ہے، بندے کے اندر سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، بندے کے اندر سے جو ہے حسد ختم ہو جاتی ہے۔ کئی چیزیں ہیں، اگر دل کے اندر معرفت الہی اور یقین کی دولت پیدا ہو جائے۔ میں یہ گفتگو کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ خانقاہوں میں اکثر مرشد جو ہے اپنے مرید کو دل سنوارنے کے بارے میں اور بہت زیادہ تاکید بھی کرتے تھے، اور اس کا علاج بھی بتاتے تھے، اس کی بیماری بھی بتاتے تھے اور اس کا علاج بھی بتاتے تھے۔ تو لہٰذا ہماری یہی جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک کے بعد ایک ہماری دل کی بیماری اور اس کا علاج، اس پر ہماری بات چل رہی تھی۔ پہلے ہم نے دل کی بیماری کے بارے میں سنا ہو کفر اور شرک تھا، کیونکہ کچھ مرید نہیں تھے شروع سے، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ کس کس بات پر ہماری بات ہوئی۔ کفر اور شرک بھی سے بھی دل بیمار پڑ جاتا ہے، اور اس کا علاج سچی توبہ اور کلمہ طیبہ تھا۔ پھر ہم نے گفتگو کی تھی دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت کیا ہے، اس پر بھی گزشتہ اتوار ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کی اور آپ کو بتایا کہ دنیا کی محبت جو سے دل بیمار پڑتا ہے، قرآن کی آیتیں، احادیث مبارکہ کے تحت جو ہے دنیا کی محبت کے بارے میں گزشتہ اتوار بتایا۔ اسی چینل پہ اسٹیٹس، اسلامک اسٹیٹس پہ جو چینل ہے یہ خانقاہ کی جانب سے، اس پر ساری گفتگو ہے گزشتہ اتوار، جو ہم نے دنیا کی محبت کے بارے میں قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اور دنیا کی محبت کا علاج تھا موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اب بات آج کا اتوار ہوگا لالچ پہ بات ہوگی۔ لالچ کیا ہے، کن چیزوں کی لالچ جائز ہے اور کن چیزوں کی لالچ حرام ہے، کیونکہ لالچ مکمل حرام نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسے ہیں جس میں لالچ کرنا جائز ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔
تو آج ہماری گفتگو ہوگی لالچ پر اور اس کی بیماری اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ انشاءاللہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے تمام مریدوں کو، اللہ کی یہ باتیں بڑی اہم باتیں ہیں، ان لوگوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ لالچ کن چیزوں کی جائز ہے، کن چیزوں کی حرام ہے، پہلے لالچ کے بارے میں سن لیجیے۔ دنیا کی لالچ یعنی مال کی لالچ، دولت کی لالچ، یہ حرام ہے، اور نیکی میں آگے بڑھنے کی لالچ یہ جائز ہے۔ جیسے دنیا کی لالچ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے جو لالچ ہوتا ہے، لالچی آدمی کو سونے کی ایک وادی کہتے ہیں بہت بڑے جنگل کو، یوں سمجھے کہ بڑا جنگل ہے، غار ہے، یوں اگر میری امت میں کچھ جو لالچی لوگ ہوتے ہیں وہ سونے کی ایک وادی دے دے، اندازہ کریں بہت بڑا جنگل پورا سونے کا ہو، تو سرکار فرماتے ہیں وہ ایک ملنے کے بعد وہ دوسرے کی خواہش کرے گا، دوسری بھی دے دے تو تیسرے کی خواہش کرے گا۔ تو لالچ ایک ایسی صفت ہے آپ لوگ ہمارے دل کے اندر، ایسی عادت ہے، ایسی سوچ ہے، ایسی فکر ہے، اس ایک بیماری کی وجہ سے پھر کئی اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لالچ کی وجہ سے، یہ ایک بیماری کی وجہ سے کئی اور دوسری بیماریاں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا لالچ آ گئی تو بندہ بے صبر ہو جاتا ہے، صبر اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ لالچ آنے سے دنیا کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ لالچ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر کئی بری عادتوں کو لا کر دل میں رکھ دیتی ہے۔ تو لہٰذا لالچ جو ہے یہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا یہ حرام ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہو سکتے، یعنی دو بھوکے آدمی کبھی پیٹ ان کا بھر ہی نہیں سکتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ دو کون لوگ ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک تو علم کا بھوکا، ایک تو علم کا بھوکا جو علم حاصل کرتا رہتا ہے، دینی علم سے مراد ہے، وہ کبھی اس کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ تجربہ ہے، جو کتابوں کا شوق رکھتے پڑھنے کا، علماء سے پوچھئے، وہ جب بھی کتابیں پڑھتے رہتے نا تو وہ کتابیں لاتے رہتے، پڑھتے رہتے، مطالعہ کرتے رہتے، لیکن کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک تو علم کا بھوکا کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا، دوسرا دولت کا بھوکا، اس کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ یعنی ایک ملا اور ایک تو سونے کا پہاڑ ملا تو اور ایک مل گیا تو اچھا، دوسرا ملا تو اور ایک مل گیا تو اچھا، تیسرا ملا اور ایک مل گیا تو اچھا، تو یہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ ہاں سرکار علیہ السلام نے فرمایا آدمی بوڑھا ہوتے جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کی جوان ہوتے رہتی ہیں، اس کے اندر آدمی بوڑھا ہوتے رہتا ہے لیکن دو چیزیں ایسی ہے جس کے اندر وہ اس کے اندر جوان ہوتے رہتا ہے، اور فرمایا وہ دو چیزیں حرص اور لالچ، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا ہاں ایک چیز ہے یہ اس چیز کو ختم کر سکتی ہے، وہ ہے خبر کی مٹھی، مرنے کے بعد اس کی لالچ۔ آج دیکھ لیں آپ کو مثال کے طور پر کئی لوگ ایسے ملیں گے آپ کو اس حدیث کے تحت، میں حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو شروع سے، یہ کئی لوگ آپ کو ملیں گے اس حدیث کے تحت۔ تو لہٰذا لالچ جو ہے یہ لالچ ایک ایسی صفت ہے، ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے بندے کے اندر بے صبری پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندے کے اندر کنجوسی بھی پیدا ہو جاتی ہے، بخل جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو اللہ رسول نے سخت ناپسند فرمایا، یعنی ایک بیماری سے کئی بیماریاں پھر جنم لینا شروع ہو جاتا ہے۔ اب رہا نیکی میں لالچ رہنا، تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور نیکی کے بارے میں ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ المائدہ کی، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور خیر کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ۔ پھر ایک اور آیت سورہ حدید کی جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے
سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جو بنائی گئی ہے اللہ اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ 2 آیت کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ ان آیتوں میں سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو۔ جیسا کہ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے پیسہ لالچ آگے بڑھاتے رہتا ہے، لیکن ان آیتوں میں نیکی میں سبقت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ تو آج ہمارا کیا ہے، نیکی میں ہم کیسے سبقت کر رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ اگر مسجد کا چندہ اگر ہمیں لینا ہے تو ہم 10 روپے دے کر بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، اور اسٹار چینل والا آ جائے تو 200 روپے دیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ اب تو وہ بھی چلے گا، ایک دور تھا مہینے کے 150 روپے اسٹار چینل والوں کو دینا ہوتا تھا، اب تو چلے گا اب ریچارج کرا لو 500 روپے کا یا 1000 روپے کا، جتنا آپ کی حیثیت ہے ریچارج کرو۔ لیکن وہاں ہمارا ذہن نہ تنگی نہیں آتی، لیکن جب مسجد کا چندہ ہو، اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ ہو، مسجد میں کچھ خرچ کرنے کا معاملہ ہو، تو وہاں ہم کہتے یار میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں گا، یہ کہاں مال خرچ کرنا ہے وہاں تو ہم کرتے ہیں، اور جہاں نہیں کرنا ہے، جیسا کہ فضول رسمیں بھی ایسے ہمارے گھروں میں، ان رسموں میں ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اگر ہمارے گھر میں جو بھی دعوتیں ہوتی ہیں، ذرا آسان ایک بات بتا رہا سنیں کہ ہمارے گھروں میں جو بھی دعوتیں ہوتی ہیں، ان دعوتوں کی ایک لسٹ بنانا چاہیے، بنا کر کسی مفتی کے سامنے رکھ کر کہنا کہ ہمارے پاس یہ رسم ہے، مر گئے تو ایسا کرتے ہیں، خوشی ہوئی تو ایسا کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوا تو ایسا کرتے ہیں، شادی ہوئی تو ایسا کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ حضرت ان میں سے کون سے کام جائز ہے اور کون سے کام ناجائز ہے، کیونکہ جائز کام میں ہمارا پیسہ خرچ ہو، ناجائز کام میں پیسہ خرچ کرنا، یہ تو پہلے ناجائز کام کرنا ہی حرام، پھر اس میں پیسہ لگانا اور جائز نہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض۔ لیکن وجہ بتا رہی ہمارے اندر ایک ناسور کے کیڑے کی طرح یہ بیماری پھیل گئی ہے کہ ہم ناجائز رسم و رواج میں ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں خرچ کرنا ہے، مسجد کو ہو، بارگاہ ہو، یا کسی ایسے عالم کی خدمت کرنا ہو جس کا ڈپینڈ جو ہے، حالانکہ وہ عالم، میں یہ نہیں کہوں کہ عالم کوئی منگنے آتا ہے، لیکن ہماری فکر کیا ہو گئی ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں ہم خرچ نہیں کرتے۔ آج دیکھیں چلہ میں خرچ ہو رہا ہے، چھٹیوں میں خرچ ہوتا ہے، حالانکہ یہ کوئی اسلامی رواج نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے نیتوں میں خرچ ہوتا ہے۔ ابھی سسرال، ابھی جو تنگی کر رہا تھا نا کہ مسجد میں ہم پیسے نہیں دے سکتے، پریشان ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، وہ کام نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تنگی آ جاتی، دل جو ہے نا کڑک ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کے سسرال سے دعوت آتا ہوں کہ یہ 50,000 روپے لا کر مارکیٹ سے لائے گا، کیسا بھی کر کے لائے گا، عزت ہے، بولتے نا۔ ایک سنیں آپ نے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک شخص کی شادی ہوئی تو اس نے کیا کیا، بہت زیادہ پیسے، یعنی فضول پیسے، جیسے کہ باجوں میں، اس میں اچھے سے اچھا لائٹنگ میں ہر سجاوٹ اس نے لاکھوں روپے خرچ کیے۔ تو پڑوسی نے دیکھا کہ بھائی میرے پڑوسی نے تو اتنا پیسہ خرچ کر کے ایسے شادی کی، تو اب انہوں بولے ٹھیک ہے، اب میں انہوں اتنا خرچ کرے تو میں ان سے زیادہ خرچ کر کے بتاتا ہوں، انہوں یہ باجا رکھے تو میں ان سے بڑا باجا لا کر کے بتاتا ہوں، انہوں اپنے دعوتوں میں آرکیسٹرا رکھے تو میں ان سے اچھا رکھ کر بتاتا ہوں۔ یعنی دیکھیں ہماری ذہنیت کہ جہاں شیطان ہمارے کو کہاں خرچ کرنے لگا رہا ہے، جن کام، یعنی ہم نیکی کے کام میں تو آگے نہیں بڑھنا چاہتے، مسجد کے لیے 100 روپے، 50 روپے، 10 روپے بہت بڑی بات ہے، لیکن شیطانی کام میں انہوں 1 لاکھ خرچہ کرتے، انہوں 2 لاکھ خرچ کر کر بتا رہے، انہوں 2 کرے تو انہوں 3 کر کر بتا رہے۔ اور ان سے پوچھو کہ یہ خرچ آپ کیوں کر رہے ہیں، بولے بھائی خاندان میں ناک رہنا، رشتہ داروں میں ناک رہنا پڑتا، ہماری پڑوسیوں میں ہماری عزت ہے، اس کے لیے تم شراب بھی رکھو گے، جوا بھی رکھو گے، آگے جو چاہے آپ کرو گے۔ بولتے نا، ایک بچے کا نکاح تھا، شادی تھی، لیکن اس کے ناک کسی وجہ سے کٹ گئے تھے، تو امریکہ جا کر اس کی ناک، اس نے ڈپلیکیٹ ناک بٹھایا، اور ناک بٹھائی، شادی ہوئی۔ شادی کے دن ڈاکٹروں نے کہا تھا تو بھائی چھینک آئی تو پھر یہ ناک نکل جاتی، پلاسٹک کی ناک تھی،
چھینک آئی تو نکل جاتا، اور عین شادی کے دن جب قاضی صاحب بول رہے ہیں قبول ہے، ابھی کو چھینک آ گئی، اگر چھینک آ گئی تو وہ جو ڈپلیکیٹ ناک تھی نا وہ نکل گئے. اب پورے مہمانوں نے دیکھا یہ کیا ہے، یہ تو دلہا ناک کٹا ہے. تو لہٰذا یہ ناک رہنا ہماری خاندان میں، پڑوسیوں میں، سسرال میں کیا نہ کریں گی، رشتہ داروں میں کیا نہ کریں گی، اس کے لیے آپ جو چاہے کرو گے، جیسا چاہے کرو گے. یہ ناک یہ تو اگر رشتہ داری میں کٹ جائے نا، یہ پھر بھی جڑ سکتی ہے، کہ عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے. خاندان والے رشتہ دار والوں کو دیکھ کر اب اللہ کو ناراض کرو گے. اگر یہی ناک لے کر تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے جلال والا قدرت والا ہاتھ تمہارے اوپر پڑے گا، جو قیامت کا دن ہوگا، جس میں اللہ پاک پوچھے گا جو تو نے میں نے دولت دی تھی خرچ کہاں کی، میں نے جو دولت تجھے دی تھی کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کی. اس پر اللہ تعالیٰ کا جب جلال والا قدرت والا ہاتھ تمہارے منہ پر پڑے گا، وہاں تو قیامت کے دن ہر کوئی رہے گا، وہاں تمہاری کتنی رسوائی ہوگی. دنیا کی رسوائی کو تم سوچ کر اللہ کو ناراض کر رہے ہو. خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، جو کہیں گے کہنے دو، اللہ کو ناراض مت کرو. پہلے اللہ اس کے رسول کہا تھا، بعد میں سو ہے. تو نیکی کے کام میں ہم کہاں آگے بڑھ رہے ہیں؟ ایسے فضول کاموں میں، رسم و رواج میں ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، کھانے کو کھانا نہیں رہتا، نیاز کے لیے وہ سود سے پیسہ لے رہے ہیں. کھانے کو کھانا نہیں رہتا، چلا چھٹی کے لیے وہ سود سے پیسہ لے کر رہے ہیں. کھانے کو کھانا نہیں رہتا، ناجائز پیسوں سے رسم و رواج کو پوری کر رہے ہیں، اور کہہ رہے کہ خاندان میں نہ کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے، تمہارے مرنے کے بعد قبر میں کیا تمہاری بیوی، بچے، رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن وہ آئیں گے، یا قبر میں اللہ کے رسول تشریف لانے والے ہیں؟ یہ تھوڑی سی باتیں کڑوی ہیں، یہ سن کر سبحان اللہ تو آپ کہہ رہے ہیں، میں کہوں گا کہ اس پر عمل کب ہوگا؟ یہ باتیں تو آپ کو عمل کب ہوگا؟ تو نیکی کے کام میں بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھنے کی عادت ڈالیں. اچھے کام میں آگے بڑھے، نیکی کے کام میں پیسے خرچ کریں. آپ کے پاس نہیں بھی رہے کوشش کریں، لیکن آپ دیجئے، کیونکہ اللہ فرمانا جو ہماری راہ میں ایک دیتا ہے ہم اس کو 10 عطا فرماتے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا جانتے ہیں اللہ پر یقین کیسا تھا. دیکھیے آپ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میری راہ میں تو 10 ہم دیں گے، اللہ کا وعدہ تھا. تو لہٰذا رابعہ بصری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کئی دن سے جو ہے آپ کے گھر میں چولہا نہیں سلگا تھا، بھوکے تھے، بھوک کی شدت تھی. اب بڑی مشکل کے بعد، کئی دن کے بعد کچھ آٹا آیا جس سے صرف 2 روٹیاں بنتی تھی. وہ 2 روٹی بنائے. ابھی کھانے والے تھے کہ باہر ایک سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دو. تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ اپنے کنیز سے کہ بھئی یہ ساری 2 کی 2 روٹیاں دے دو. ان وہ پہلے کے جو اللہ والوں کے جو مرید وغیرہ خدمت گزار تھے، وہ بغیر چوں چا کرے کچھ نہیں کرتے تھے، اٹھایا لے آ کے اس فقیر کو دے دیا. سوچے گھر میں کئی دن سے بھوکے رہے، تو لہذا انہوں نے روٹیاں دے دیا. کچھ دیر کے بعد دروازے پہ کھٹکھٹ آئی تو خادمہ نے کہا کہ دیکھو باہر کون ہے. تو کہا حضور ایک آدمی آیا ہوا ہے اور اس کے سر پہ ایک تھالا ہے، اس میں روٹیاں ہیں. رابعہ بصری نے فرمایا کہ ان روٹیوں کو گنو. جب گنا گیا تو وہ روٹی 18 تھے. کتنے تھے؟ 18 تھے. تو رابعہ بصری نے فرمایا یہ ہمارے نہیں ہے، لے کر جاؤ، یہ ہمارے نہیں ہے، لے کر چلے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ میں نے 2 روٹی دی تھی اور اللہ کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10 دینے کا. پھر اس شخص نے 2 روٹی اور اس میں ایڈ کر دیے. فرمایا اے رابعہ یہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ کا یقین اللہ پر کیسا ہے. تو کبھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیکھیں. پھر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی معاذ اللہ احسان نہیں کر رہے آپ، یوں ہی نہ سمجھے. آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیکھیے. جو اللہ قرآن میں فرمایا کہ اچھے خیر کے کام میں سے وقت لے جاؤ. یہی کام صحابہ کا بھی تھا. حضرت دیکھیں پھر ان کو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا فرمایا.
جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر اپنے صحابہ کو بلایا اور بلا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فائدے بتائے اور کہا کہ اللہ کی راہ میں لاؤ، اس حدیث سے پتہ بھی یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے چندہ مانگنا، جیسا مسجد کے لیے ہو یا کوئی اچھے خیر میں اچھے کام کے لیے جو ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں بانٹ ڈالنا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کو کبھی غلط میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا 1 روپیہ بھی صحیح جگہ خرچ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے محفل سے، حضرت عمر بھی اٹھے محفل سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج میں نیکی کے کام میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا، یعنی صحابہ کا طریقہ دیکھیں، وہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے ہونا چاہتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا، برائی میں ایک دوسرے، انہیں ایسا کرا تھا میں ایسا کر انہیں شادی ایسا کرا تھا اس سے اچھی کر میں بتاتا ہوں، انہیں رسم ایسا کرا تھا اس سے اچھا میں کر بتاتا ہوں۔ یہ گناہ کے کام میں ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، صحابہ اکرام نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، یہی اللہ کا حکم تھا۔ حضرت عمر گئے، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا مال اللہ کی راہ میں لا کر دے دیا سرکار کی بارگاہ۔ سرکار نے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا حضور آدھا گھر والوں کی رکھا ہوں، آدھا اللہ کی راہ میں لا کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق آئے، سرکار نے فرمایا ابوبکر تم گھر والوں کے کچھ رکھے ہو؟ فرمایا ہاں۔ کیا رکھ کر ہو؟ کہا اللہ اس کے رسول بس ہے۔ سارا کا سارا مال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور فرمایا گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ حضرت عمر کہتے تھے یار مشکل ہے ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھنا، بولو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشکل ہے نیکی میں ابو بکر سے آگے بڑھنا۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، گناہ میں نہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے تو سارا مال لا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے اور ان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اس حالت میں بھی، یعنی سارا مال تو دے دیا اللہ کی راہ میں، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا کرتا بھی دے دیا کیونکہ کسی مجاہد کو پہننے کام آ جائے، اور ایک ٹاٹ کا لباس پہنا اور اس کے اندر گنڈیاں نہیں تھے، کانٹا لگائے، جھاڑ کے ببول کے کانٹے جو اس طرح کانٹوں سے ٹاٹ کے لباس کو جو ہے گنڈیاں بنا کر ایسا لباس پہن کر حضور کی بارگاہ میں نے لباس تک اتار کر اللہ کی بارگاہ میں دے دیا تاکہ یا رسول اللہ یہ لباس کسی مجاہد کے پہننے میں کام آ جائے، لہٰذا سارا مال دے دیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اب پوچھو ابو بکر سے ایسی حالت میں بھی مجھ سے راضی ہو؟ ہم اتنے دن سے نماز پڑھے کچھ بھی نہ ہو رہا، روزہ رکھ رہے کچھ بھی نہ ہو رہا، ہم تو جو ہے نا تجارت کر رہے، معاذ اللہ، نماز پڑھ لے تو کام ہم مشکل ہو رہا، نماز پڑھ روزہ رکھ رہے تو مشکل، ہر اتوار کو آ رہے پابندی سے کیا ہو رہا؟ کچھ بھی نہ ہو رہا۔ تو یہ تجارت ہے، یہ تجارت بن گئی، اللہ معاذ اللہ اللہ کی بارگاہ سے اب تجارت دے رہے۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ دیکھے، سرکار جب جبریل آ کے کہہ رہے ایسی حالت میں بھی، یعنی گھر میں کچھ نہیں ہے، لباس تو اتار کر دے دیا، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہے، اللہ پوچھ رہا ہے ابو بکر رسول پاک کے ذریعے سے کہ اس حالت میں بھی تم مجھ سے راضی ہو؟ سرکار نے پوچھا ابو بکر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس حالت میں بھی تم اللہ سے راضی ہو؟ روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر وجد میں آ گئے اور جھومتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ سے راضی ہوں، یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی راضی ہوں، رسول سے بھی راضی ہوں۔ یہ 3 بار آپ نے وجد کی کیفیت میں بات کہی تھی۔ تو نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اللہ کی راہ میں مال دینے سے کبھی جو ہے نا خرچ نہ تھا خیر، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نیکی کے کام میں تو آگے نہیں بڑھیں گے، جیبوں میں سے 1 روپیہ نکالیں گے نہیں، کیونکہ بخل آ گیا ہے، کنجوسی آ گئی ہے۔ بخل کنجوسی آتی کب؟ جب لالچ آپ کے اندر آ جائے، اور لالچ ہے جو اچھے کاموں میں بھی پیسے لگانے نہیں دیتا۔ ہاں، موبائل کے ریچارج کے لیے پیسہ ہے، انٹرنیٹ کے لیے پیسہ ہے، فضول کاموں کے لیے پیسہ ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، مساجد کے لیے نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے علماء کے لیے نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ اعلان کیا جاتا ہے کئی بار ہماری خانقاہ میں، تانا نہیں دے رہا ہوں میں، ایک سبق کے طور پر بول رہا ہوں، سبق کے طور پر، کسی کو تانا نہیں، اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی
ہم کھانے کا انتظام کریں گے، چند مرید آگے بڑھتے، باقی سارے مرید. میں کہتا ہوں تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت کب بنے گی؟ کب تم تک تو اپنے اندر جو ہے نا لالچ جیسی ہرس کو اپنے اندر بیٹھا کر رکھو گے. تم چند مرید آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا بہت بیچارے جو بھی ان کی حیثیت ہے وہ دے دیتے ہیں اور دے گے تو چلیے کھانے کا انتظام کریے، جبکہ معلوم ہے کہ یہ کھانا سب غور و غریبہ کھاتے ہیں. حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ کامل مسلمان ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے. تو لہٰذا آپ کے پیسوں کی لے کر مجھے کوئی جو ہے نا ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خرچ کرو تو اللہ کی راہ میں دینے کی عادت تو بنے. پھر رابعہ بصری کہتی ہے دیکھ کیسا یقین اللہ پر تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے 1 2 تو اللہ 10 عطا فرمائے گا. تو لہٰذا آپ خرچ کرنے کی عادت بنے. جب بھی خانقاہ میں اعلان ہو تو آگے آنا چاہیے، چاہے کچھ ہو یا نہ ہو. یہ نہیں پھول کی پتی جو ہم حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں، لیکن حال ہمارا کچھ اور ہے کہ ہم کہتے کئی شکایتیں ہمارے اندر لگاتے، لیکن آج دل سخت ہو گئے نا تو کیوں اس وقت بات تو اوپر سے جاری ہے، دماغ میں اندر جاتی ہی نہیں ہے. اللہ تمام خانقاہ میں آنے والے مریدوں کے دلوں کو نرم کرتے ہیں، بزرگوں کے فیضان سے مالا مال کرتے ہیں، ان کی نگاہ ڈال کر کے باطن کو صاف و ستھرا کر دیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ نیت بنا لے کہ جو اللہ قرآن کی آیت میں نے سورہ مائدہ کی ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، نیکی کے کام میں سب وقت لے جاؤ. اور یہی عادت پاک ہمارے آقا کے بارے میں بھی اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ پاک سورہ توبہ کی آخری آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ نبی حریص ہے. یعنی حریص ہے کس بات کے حریص ہے ہمارے آقا؟ کہ میری امت زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے. بولے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اسی آیت پر بات کروں تو وقت ہی ختم ہو جائے گا کہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حریص کہا. کہ کس لیے کہا حریص؟ کہتے ہیں بہت زیادہ اپنی امت کی فکر کرنا اور ان کی نیکیوں میں آگے بڑھانے کو سوچنا. تو کس لیے کہا؟ لیکن میں بتا رہا ہوں یہ صفت تو حضور کی بھی ہے، نیکی کی صفت، اچھے کام میں آگے بڑھنے کی صفت. لیکن میں آج یہ تو اچھی باتیں تھی، اب بری صفت کے بارے میں بتا رہا تھا. لالچ ایک ایسی بری صفت ہے جس کی بیماری سے کئی بیماریاں پیدا ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سننا، سرکار نے فرمایا لالچ اور ایمان اور لالچ یہ 2 چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. لالچ اور ایمان یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اب اس بات سے بھی آپ اندازہ کریں کہ لالچ کیسی بری چیز ہے، ہرس کیسی بری چیز ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں. دنیاوی لالچ کی بات کر رہا ہوں، برے کام کی لالچ کی بات کر رہا ہوں. جو ابھی آپ کو حدیث میں نے سنائی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر لالچی آدمی کو 2 سونے کے وادیاں بھی دی جائے وہ تیسری کی لالچ کرے گا. اور لالچ جو ہے نا یہ پھر لالچی آدمی کے کئی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، کئی دوست کے جاتے ہیں دشمنی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے، ایک آدمی نے کہا حضور میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. اب جنگل میں آپ 2 دن جا رہے ہیں کہ راستے میں بھوک لگی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جھولی سے 3 روٹیاں نکالا، 1 روٹی خود کھائی، 1 روٹی اس آدمی کو دی اور 1 روٹی بچی تھی. آپ پانی لانے کے لیے جو ہے تالاب کے پاس گئے اور جب وہ پانی لے کر عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تیسری روٹی غائب تھی. آپ نے اس آدمی سے پوچھا یہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا کہ یہ روٹی کہاں گئی. تو آپ خاموش ہو گئے. کچھ دور گئے تو آپ کو ایک ایسا علاقہ آ گیا، ایک چھوٹا سا تالاب آ گیا جس کو پار کرنا تھا راستے میں، اور وہاں کشتی بھی نہیں تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا میرا ہاتھ پکڑ. یہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر آپ تالاب کو چلتے ہوئے پار کر رہے. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو تالاب چلتے ہوئے پار ہو گئے نا، پار ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اتنا بڑا معجزہ تجھے دکھایا، اب بتا دے وہ تیسری روٹی کہاں؟ تو کہنے حضور میں نہیں جانتا، میرے کو نہیں معلوم. اب خاموش ہو گئے. کچھ دور جانے کے بعد ایک ہرن جو ہے نا اپنے بچے کو لے جا رہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کے اس بچے کو بلایا کہ نبیوں کی آواز پر جانور ہو ہر کوئی ان کا ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے. جانور بھی جانتا ہے کہ یہ نبی ہے. یاد رکھنا نبیوں کی تعظیم جانور بھی کرتے ہیں، نبیوں کی تعظیم پہاڑ بھی کرتے ہیں، جھاڑ بھی، صرف انسان. سرکار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا محبوب یہ تجھے یہودی
اور عیسائی جانتے تھے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، نبی کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جیسا ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے، ماں کے سامنے اگر ہزاروں لاکھوں میں بھی اس کا بیٹا ہو تو وہ بیٹے کو پہچان لیتے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال دے کر کہتا ہے محبوب جس طرح ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے اسی طرح عیسائی یہودی بھی تجھے پہچانتے اور مانتے کہ واقعی تو نبی ہے، لیکن تجھے مانتے نہیں، پہچانتے لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا شریر جن سرکار فرماتے ہیں میں سارے کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن سب جانتے، زمین بھی جانتا کہ میں نبی ہوں، آسمان بھی جانتے کہ میں نبی ہوں، مشرق بھی مغرب بھی، چاند بھی، سورج بھی، تارے بھی، پہاڑ بھی، جانور بھی، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی، سمندر بھی، ہر شے جانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن شریر جن اور شریر انسان جانتے ہیں مجھے میں نبی ہوں لیکن مانتے نہیں۔ تو لہٰذا نبیوں کی ہر چیز تعظیم کرتی ہے، ادب کرتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کے بچے کو آواز دی تو وہ دوڑتے ہوئے، تو آپ کہنا یہ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ بلائے تو جانور کیا، اگر وہ سورج کو بلاتا تو سورج بھی آ جاتا۔ لہٰذا وہ ہرن کا بچہ آیا اور آپ نے اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت پکایا، خود بھی کھایا، اس کو بھی کھلایا۔ پھر ان ہڈیوں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ پھر وہ بچہ زندہ ہو گیا، ماں کے ساتھ چلے گیا اپنی جگہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ مجھے ذریعے دکھایا، اب بتاؤ روٹی کہاں؟ تو وہ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم۔ اب اتنا دیکھنے کے بعد بات ہوتے نا ہمارے اندر بھی پیر کی تعظیم، ادب، شریعت کی پابندی پھر بھی دیکھتے، لیکن پھر بھی وہ عیب تلاش کرنا ہوتا ہے، مانتے نہیں، دل مردہ ہو نا، ایک ایسا وہ کیسا۔ تو لہٰذا ہر دور میں شریف انسان ہوتے ہیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ایک مٹھی کو توڑا، جیسا کہ ہم اکثر ریتی ہوتی ہے تو اس کو ایک جگہ کر لیتے ہیں تھوڑے بچے بھی کھیلنے کے لیے، تو لہٰذا ایسا ایک مٹھی کو، ریتی کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا اللہ کے حکم سے تو سونا بن جائے۔ اس مٹھی کا بڑا سا جو ہے نا حصہ وہ سونا بن گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اس کے 3 حصے کیے، ایک کہا کہ تو لے لے، ایک میں لے لیتا ہوں، ایک وہ جو روٹی کھایا تیسری۔ اب وہ چیخ کے بولا نہیں، لالچ آ گئی نا، بولا حضرت وہ تو میں ہی کھایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارا سونا تو لے لے۔ اب لالچ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتے ہیں، دنیا بھی جاتی ہے، آخرت بھی جاتی ہے۔ اب وہ کہا کہ یہ ساری دولت تو رکھ لے، مجھے نہیں چاہیے، اب تو میرے ساتھ نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف چھوڑ دیا۔ لالچی آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے پاس بیٹھنے پر بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، لالچی آدمی کو فیض نہیں ملتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو میرے ساتھ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، اب تو یہیں چھوڑ دے۔ تو لالچ اگر دل میں رہے دنیا کی، تو یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ لالچ سے بچو، تم سے پہلے لوگوں نے لالچ ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لالچ ہی کی وجہ سے انہوں نے حلال کو حرام سمجھ لیا تھا، حرام کو حلال سمجھ لیا تھا۔ یعنی لالچ ایک ایسی چیز ہے جو ناجائز اور حرام کام کو بھی آپ کے لیے کہتے تو کر لیے تیرے لیے جائز ہے، اس کو حلال سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو لالچ کی وجہ سے اب عیسیٰ علیہ السلام نے ساری دولت دیکھی، کہا کہ اب تجھے ہمارے ساتھ رہنے کے تو قابل نہیں ہے، یہ کہہ کر آگے چلے گئے۔ جب آگے چلے گئے تو اسی جنگل میں اور 2 آدمی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ساتھ اتنا زیادہ سونا، انہوں نے کہا قریب تھا کہ ان کو اس کو مار کر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیتے۔ تو تیسرے آدمی نے بھی ان کی سوچ کی بھپک پڑ گئی کہ یہ لوگ مجھے مارنے کی پلاننگ کر رہے، اس نے کہا بھائی مارو ان کو، تینوں آدھا آدھا، تینوں حصہ بانٹ لیں گے۔ اور ٹھیک ہے چلو، تینوں بہت خوش ہو گئے جنگل میں بیٹھ کر۔ ایک آدمی، تینوں میں سے ایک آدمی کو دونوں کہا کہ تم جا کر کھانا لاؤ ہمارے۔ ایک آدمی کھانا لے کے لیے شہر میں آیا، یہ دونوں کہنے لگے یار، وہ دونوں کہنے لگے وہ کھانا لے کر آیا، انہیں جیسا آئے گا ہم اس کو مار دیں گے۔ بچے دونوں آدھا آدھا لے لیں، یا پلاننگ بنا لیے دونوں۔ اور یہ جنگل میں جو کھانا لینے کے لیے شہر آیا ہوا تھا، اس نے کہا کھانے میں اگر زہر ملا دوں گا، یہ کھائیں گے دونوں مر جائیں گے، پورا سنا میں اکیلا لے کر جاؤں گا۔ ابھی کھانے میں زہر ملا کر جیسے ہی جنگل میں آیا، ان دونوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا، وہ مر گیا، مرنا تھا۔ اب جو ہے وہ شخص، دونوں کہنے لگے بھائی آدھا تھا تو دونوں کو لے جانا ہے، پہلے ہم کھانا کھا لیں گے۔ وہ کھانا کھا لیا، کھانا کھا لیا، وہ دونوں بھی اسی جگہ مر گئے۔
سونا وہی رہا، لالچ وہی رہ گیا. وہ مر گئے. مرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ سال وہیں سے گزر ہوا. دیکھا اتنا زیادہ سونا ہے، 3 آدمیوں کی لاشیں وہاں پڑی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سونے کی طرف دیکھو یہ دنیا ہے، اور ان لاشوں کی طرف دیکھو یہ دنیا کی حقیقت ہے. تو لہٰذا لالچ ایک ایسی بری صفت ہے جس کے ذریعے سے بندہ جو ہے اس طرح کے کام کر جاتا ہے جس کی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. اب جو ایک بات میں آپ کو سنانا جا رہا ہوں، ذرا اس کو ذرا غور سے سماعت فرمایا. صحابہ اکرام بھی لالچ کے بارے میں یعنی اب لالچ کے بارے میں تو حدیثیں ماشاءاللہ کافی دیر سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرص اور دنیا کی بہت جستجو کرنے سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگوں اچھے طریقے سے رزق حاصل کرو، کیونکہ بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، اور کوئی انسان اپنے رزق ختم کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا. جب بندے کو یہ یقین ہو جائے نا کہ جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا وہ مل کر ہی رہے گا اور اس کے لیے بغیر میں جا ہی نہیں سکوں گا، تو پھر بندے کے اندر کبھی لالچ اور حرص جیسی بیماری نہیں آتی. پر بھی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ بہت پیاری بات ہے، اللہ تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عطا کردہ رزق پر قناعت کرتا ہے اور پھر یعنی جو میں نے اس کو دیا اس پر وہ راضی رہے، وہ میری بارگاہ میں غنی ہے. فرمایا پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ عادل بادشاہ. پھر پوچھا عادل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے، اپنے آپ سے بھی انصاف کرتا ہے. یہاں جب یہ ساری باتیں آئی کب تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے اور میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لالچ سے منع فرمایا ہے. چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک بدوی یعنی جنگل میں رہنے والا، کھیتوں میں رہنے والا ایک بدوی حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حضور کی بارگاہ میں آ کر خدمت میں عرض کی مجھے ایک مختصر نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھو. حضور نے وصیت فرمایا ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ، اور کوئی ایسی بات نہ کر جس پر کل معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے مال سے امید نہ رکھ. کیا پیاری بات سرکار نے وصیت فرمائی. ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھ، اور جو ہے ایسی بات نہ کر پھر بعد میں تجھے اس بات کرنے پر پچھتاوا ہے، معذرت چاہے. تو اس لیے کسی نے دانا نے کیا خوب کہا عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو پہلے بات کرنے سے پہلے تولتا ہے بعد میں بولتا ہے. بات کرنے سے پہلے تولتا ہے بعد میں بولتا ہے، اور بیوقوف آدمی کی نشانی ہے پہلے بول دیتا ہے بعد میں معافیا مانگتا. تو عقل مند آدمی بنو. اور تیسری بھی سرکار نے فرمایا کسی کے لوگوں کے مال پر امید نہ رکھنا. یہ لالچ کی ساری باتیں لالچ کے متعلق باتیں جو ہے نا بہت پیاری باتیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے. اب لالچ کے بارے میں اتنی باتیں سمجھنے کے بعد اب آ جائے اس کا علاج کیا ہے. دیکھیے علاج سے پہلے یہاں ایک بہت بہترین واقعہ میں آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھنا چاہتا ہوں. حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے ایک چڑیا پکڑی، شکار کیا، چڑیا پکڑی. تو اس چڑیا نے کہا تم میرا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں ذبح کر کے کھا جاؤں گا بنا کر تجھے. تو اس چڑیا نے کہا مجھے آزاد کر دو، میں 3 باتیں تمہیں بتاؤں. ایک تو خیت میں رہ کر بتاؤں گی، دوسرا جھاڑ پر اڑ کر بتاؤں گی، تیسرا پورا پہاڑ پر اڑ کر بتاؤں گی. تو اس میں آدمی نے کہا ٹھیک ہے پہلی بات بتاؤ. چڑیا نے کہا یاد رکھو گزری بات پر افسوس نہیں کرنا، گزری بات پر افسوس نہ کرنا. آدمی نے اس چڑیا کو بولا بہت اچھی بات ہے، گزری بات پر افسوس نہیں کرنا، چھوڑ دیا اس کو. اچھا چھوڑ دیا تو وہ درخت پر بیٹھے، درخت پر جا کر بیٹھ گئے. تو آدمی نے کہا دوسری بات بتا. چڑیا نے کہا ناممکن بات کو کبھی ممکن نہ سمجھنا. جو ناممکن بات ہے کہ ابھی کروڑ پتی بن جاؤں گا میں، ابھی 5 کروڑ لاکھ پتی بن جاؤں گا میں، اس کے لیے کیا کیا کتنے دھوکے باز ہو گئے کہ آپ کے فون میں میسج آ رہا ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے نا اتنے لاکھ کی لاٹری ہوتی ہے، اب آپ جو ہے
باہر سے اتنا بڑا پارسل آپ کے لیے آیا ہے، دلی ایئرپورٹ پر ہے، اب بھی کچھ لالچ آدمی ہوتا ہاں اتنے کروڑ روپے کی لاٹری، اتنے کروڑ روپے آئے، ہاں اس میں کچھ فارمیلٹیز ہوتے ہیں، اس کے لیے اتنا ٹیکس بننا پڑتا ہے، اتنے پیپر بنانا پڑتا ہے، یہ ملا کے 1 لاکھ روپے اور بغیر سوچے سمجھے 1 لاکھ روپے ڈال دیتا ہے۔ ایسے کئی واقعات کرائم ہو رہے ہیں دنیا میں۔ تو لالچ ہی ایسی ہے کہ لوگ جو ہے نا ہر کسی کو اپنا اکاؤنٹ نمبر یعنی ایسی جگہ ڈال دیتے پیسے، پھر گزری بات پر افسوس کرتے بیٹھتے یار ہم نے کیا کیا۔ تو یہ لالچ ایسی ہے۔ تو پرندہ کہتا ہے گزری بات پر افسوس کرنا چھوڑ دے، اور پہلی بات، اور دوسری بات جو ممکن نہیں اس کو ممکن نہ سمجھ۔ جو ممکن ہے، اگر لائٹری اٹھی ہے، پیسے اٹھے، تو عقل مند آدمی کہتا ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس اکاؤنٹ میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ کوئی بیچ والا آ کر کہے کتنے آپ کو بندو یہ کر دو۔ خیر، یہ لالچ ایک بہت بری چیز ہے۔ کہ تیسری بات بتا، تو چڑیا بولی تم کو پہلے دو کو بتلا دیا ہے، اب تیسری بات کس لیے پوچھتے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا گزشتہ بات پر افسوس نہ کرنا اور ناممکن چیز کو نہ سمجھنا۔ تو اپنے گوشت اور خون اور پروں سمیت، یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ چڑیا اڑنے سے پہلے ایک بات کہے تھی، لالچ کی بات ہے، چڑیا یہ کہتی تھی، ذرا غور سے میں اس کی تشریح کر بتاتا ہوں۔ وہ چڑیا کہتی ہے کہ مجھے زبان نہ کر، میں 3 باتیں بھی بتاؤں گی اور اتنا سونا میں سمجھانے کے لیے سونے کا لونڈا تجھے دے دوں۔ بڑا خوش ہو گیا، ٹھیک ہے وہ 3 باتیں بتا اور سونا بھی دے کر جائے گی۔ تو صرف پہلی بات یہ کہا گزری بات پہ افسوس نہ کرنا، اور دوسرا کیا کہا جو ممکن نہیں اس کو ممکن نہیں سمجھ، جو ناممکن ہے اس کو ممکن نہیں سمجھنا۔ 2 باتیں۔ اب تیسرا آسمان پر توڑتے بولے تیرے کو معلوم ہے میرا جسم کو ملا کر اتنا سونا نہیں ہے۔ لالچ پہ آ گیا تھا نا سونے کی، میرا جسم کو ملا کر تیری لالچ نہیں ہے، جو ممکن ہی نہیں ہے تو ممکن کیسا سمجھ گیا؟ یہ تیری لالچ ہے، میں اڑ کے جا رہا ہوں۔ تو لالچی آدمی کہنا کہ دھوکہ ضرور کھاتا ہے۔ اب رہا لالچی پنا کا علاج کیا ہے، بات ختم کر رہا ہوں۔ لالچ کا علاج کیا ہے، لالچ کے بارے میں نقصانات، کس چیز میں لالچ ہونا چاہیے، کس میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حریص انسان غمزدہ کرنے والی سخت برائیوں میں مبتلا کرنے والی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں جب بری بات گڑنے والی ہرس، گھبرا دینے والی نامرادی ہے، جس شخص میں ہرس کی بری صفت موجود ہو اس کو ایمان کا کمال ہرگز نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب آخری بات سنا کر میں بات ختم کروں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے قناعت۔ لالچ کا علاج کیا ہے؟ قناعت۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں جو ملا اس پر اللہ سے راضی رہنا، مطمئن ہونا، دل میں یقین رہنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا اسی پہ میں خوش ہوں۔ اب اس پر خوش ہوں کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کب اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں، ذرا میری بات کو غور کرے۔ قناعت کہتے ہیں جو ملے اللہ سے راضی رہنا۔ اب آپ کہیں گے بھائی میں تو جتنی محنت کرتا ہوں اللہ سے راضی ہوتا ہوں، بھائی اس کو نہیں بولتے قناعت۔ قناعت کا کمال جب ملتا ہے، ذرا غور سے سننا، جو ملے اللہ سے راضی رہنا، ہاں بھائی محنت کرو جو ملے اللہ سے راضی رہنا، یہ مطلب نہیں ہے قناعت کا۔ ذریعے ہو پھر بھی چھوڑ کر اللہ کی راضی پہ رضا پر راضی رہنا۔ میں اس کو اور آسان کر کو سمجھاتا ہوں، یعنی آپ کے پاس ذریعہ ہے، لاکھوں کما سکتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا۔ بھائی غریب بیچارہ جتنا اس کا ذریعہ اتنا کمائے نہ ہو، اس کے پاس تو ذریعہ ہے نہیں، رہتا تو بتاتا تھا میں، تو وہ قناعت نہیں ہے۔ قناعت تو وہ دولت ہے کہ ذریعہ رہنے پر بھی توجہ نہیں دینا۔ جیسا دیکھیں مجھے بتائیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار کائنات ہے نا؟ بے شک سرکار نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ کو سونا بنا سکتا ہوں، احد پہاڑ میرے ساتھ چل سکتا ہے سونا بن کر، لیکن پھر بھی سرکار نے مہینہ بھوک کر بتایا، 3 دن تک پیٹ پر سرکار نے پتھر باندھ کر۔ ذریعہ ہے لیکن بھی قناعت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غریب آدمی ذریعہ نہیں ہے بیچارے کے پاس دوترا کما رہا نہ، ذریعہ رکھتے پر بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ لالچ کا علاج ہے قناعت، کہ یعنی جتنا کمائے اس پر اللہ سے راضی رہنا اور پھر ذریعے کو دیکھ کر بھی خاموش بیٹھ جانا۔ ایسی دولت اس بندے میں حاصل ہو جائے اس کے اندر لالچ جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ قناعت کیا ہے؟
بزرگان دین بتاتے ہیں، جیسے کہ دیکھیں ان کے پاس دیر و درم یعنی کئی بزرگوں کا طریقہ رہا، وہ آج یہ ہم بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ بزرگان دین تخوض اعلیٰ مقام پر رہتے ہیں۔ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ کل کے لیے پیسے اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، یعنی جس دن پیسہ ہے وہ سارا پیسہ خرچ کر دیتے تھے اللہ کے راہ میں، غریبوں میں، اگر کچھ رہا بھی تو اس کو بھی نکال کے خرچ کر دیتے، کل کے دن کے لیے سوچتے نہیں تھے۔ اس کو کہتے ہیں قناعت۔ لیکن یہ قناعت کا اعلیٰ مقام ہے۔ آپ کہیں گے کیا کل کے لیے اٹھا کر رکھنا حرام ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ آپ کل کے لیے چاول راشن اٹھا کر رکھ رہے ہیں، کل کے لیے مہینے بھر کے لیے رکھو، سال بھر کے لیے رکھو، جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں بس دل میں سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں قناعت، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ جتنا ملا اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا نام قناعت ہے۔ قناعت ہی تمہارے لالچ کو ختم کر سکتا ہے، اور قناعت کا عملی پریکٹیکل کیسا ہوگا وہ خانقاہ میں مرشد ہی بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری باتیں آج پھر میں بات ختم کروں کیونکہ ذکر کا وقت ہو گیا ہے کہ لالچ کیا ہے، کن چیزوں میں لالچ اچھی ہے، کن چیزوں میں جائز نہیں ہے، اور نیکی میں جائز ہے، گناہ میں جائز نہیں ہے۔ اسے کئی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور لالچ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر سے بندے کے اندر کئی اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ بیماری سے مطلب بخار نزلہ نہیں، بیماری سے مطلب روحانی بیماری، جس سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل ہی مردہ ہو جائے تو پھر اس کو کہیں کی دولت نہیں مل سکتی۔ دل ایک زندہ ہو جائے، سرکار نے فرمایا دل صحیح تو تم صحیح، دل غلط تو تم غلط۔ دل تمہارے جسم کا بادشاہ ہے، دل میں یقین کی دولت پیدا ہو جائے، دل میں معرفت الہی کی دولت پیدا ہو جائے، پھر بندہ کا جسم بھی مطمئن ہوتا ہے اور وہ نیکی کے کام میں آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ آج کا سبق مل رہا ہے کہ نیکی کے کام میں آگے بڑھو، جتنی تمہاری حیثیت ہے وہ چھوڑ دے، سنے ایک کان سے سنے ایک کان سے ختم کر دے، ایسی بری صفت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مرید و متقدین یہاں بیٹھے مولا ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، اور ان کی مشکلوں کو مصیبتوں کو ختم فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ فہم قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔